ناظرین، یہ بات ہے فوڈیکس فلائٹ نمبر 705 کی، جس کو ہائی جیک کر کے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس ہائی جیکنگ میں کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اسٹاف کا ہی ایک ممبر شامل تھا، جس کا ارادہ فلائٹ میں موجود اسٹاف کو زخمی کر کے پلین کریش کرنے کا تھا۔ ناظرین، آخر وہ پلین کو ہائی جیک کیوں کرنا چاہتا تھا اور اس کے کریش ہونے سے اس شخص کو کیا فائدہ ہونے والا تھا، اور کیا وہ اپنے ان ارادوں میں کامیاب ہوا یا نہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، MDR وائس میں خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، 7 اپریل 1944 کو فوڈیکس ایئر لائن 705 میمفس سے سین جوس کیلیفورنیا جانے کو تیار تھی۔ ناظرین، یہ ایئر لائن فوڈیکس کمپنی کی پرائیویٹ ایئر لائن تھی جو اس کمپنی کی بنائی ہوئی پروڈکٹس کو دوسرے علاقوں تک ٹرانسپورٹ کرنے میں استعمال کی جاتی تھی۔ اس کے تمام سٹاف ممبرز بھی کمپنی کی جانب سے رکھے گئے تھے اور یہ دن میں تقریباً 2 ملین پیکجز ڈیلیور کرتے تھے، اور اس فلائٹ کو عام طور پر 3 لوگ، پائلٹ، کو پائلٹ اور فلائٹ انجینئر کنٹرول کرتے تھے۔ اس روز فلائٹ کے ٹیک آف سے چند گھنٹے پہلے 42 سالہ کولوے، جو کہ ایک فلائٹ انجینئر تھا، اس نے بھی فلائٹ میں جانے کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ وہ بھی اسی کمپنی کے امپلائیز میں سے تھا، اس لیے انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا۔ انہوں نے ڈیوٹی پر موجود فلائٹ انجینئر کے ساتھ ساتھ کولوے کو جانے کی اجازت بھی دے دی۔ ناظرین، کمپنی کے امپلائیز کے لیے ایک جمپر سیٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے انہیں فری فلائٹ دی جاتی ہے۔ کولوے اپنی یہی فری فلائٹ کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ فلائٹ انجینئر اینڈی جب پلین میں پہنچتا ہے تو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ آخر ایک فلائٹ میں 2 انجینئر کیوں؟ پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ کولوے تو جمپر سیٹ کے ذریعے سفر کر رہا ہے۔ اینڈی جب جہاز کا معائنہ کرنے لگتا ہے تو کارپٹ میں موجود وائس ریکارڈر کو بند پاتا ہے، جو کہ انویسٹیگیشن کے دوران ایک انتہائی اہم کمپوننٹ ہوتا ہے، اور وہ اس پر حیران تو ہوتا ہے لیکن بغیر کسی تحقیق کے اسے دوبارہ آن کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس فلائٹ کے پائلٹ ڈیوڈ اور کو پائلٹ جیمز ڈکر کی ملاقات بھی کولوے سے ہوتی ہے۔ اس دوران جیمز ڈکر کی نظر گٹار کیس پر پڑتی ہے جو جہاز کے اندر ہی پڑا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ گٹار بھی کولوے کا ہی ہے، جو صرف دیکھنے میں ہی ایک گٹار لگ رہا تھا، در حقیقت اس میں ایک بڑا راز پوشیدہ تھا۔ ناظرین، کولوے کا اصل مقصد پلین کو کریش کروانا تھا۔ یہ یقیناً حیرانی کی بات ہے کہ وہ خود بھی پلین کے اندر ہی موجود تھا، پھر یہ بھی کہ وہ اسے تباہ کیوں کرنا چاہتا تھا، آخر وہ اپنی جان کیوں ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ چھپی ہوئی تھی۔ اس کی حادثے میں وفات کے بعد اس کے خاندان کو فوڈیکس کمپنی کی جانب سے 2.5 ملین ملنے تھے، جس کی وجہ سے اس کا خاندان عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا تھا۔ ناظرین، آخر کوئی پیسوں کی خاطر اپنی جان کیوں دے گا، حالانکہ وہ اسی کمپنی میں ایک اچھی خاصی انکم کے ساتھ نوکری کر رہا تھا۔ دراصل اسے اس کے کام میں کوتاہی کرنے کے باعث چند دن بعد نوکری سے نکال دیا جانا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا خاندان خوشحال رہے، اس لیے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ ناظرین، کولوے کے ان ارادوں سے بے خبر پائلٹس اپنا کام شروع کرتے ہیں اور جہاز فضا کی بلندیوں میں اڑنے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد کولوے اپنا گٹار کیس اٹھاتا ہے جو پہلے سے ہی مشکوک دکھائی دے رہا تھا۔ اس گٹار کیس کو کھولنے پر معلوم ہوا کہ اس کے اندر گٹار کی بجائے ہتھوڑے اور ایک اسپیئر گن موجود ہے۔ وہ اپنے ہتھیار تیار کرتا ہے اور خاموشی سے کارپٹ میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر دونوں پائلٹ اور انجینئر موجود تھے۔ وہ وہاں پہنچتے ہی ہتھوڑی کی مدد سے وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سب سے پہلے کو پائلٹ پر حملہ کرتا ہے اور 1-2 وار میں ہی وہ نیم بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا اور زوردار اٹیک پائلٹ ڈیوڈ پر تھا، اب وہ بھی شدید زخمی ہو چکا تھا۔ کولوے کچھ دیر کے لیے کارپٹ سے باہر جاتا ہے تاکہ اپنی گن لا سکے۔ اتنی دیر میں تمام ممبرز اپنی انجریز کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جہاز کا کنٹرول کو پائلٹ کے ہاتھ میں تھا۔
وہ جہاز کو کچھ اس اینگل سے اڑا رہا تھا کہ کالوے کا توازن برقرار نہ رہ پائے۔ دوسری جانب بگڑتے ہوئے توازن کے ساتھ جب کالوے اپنی گن آگے بڑھاتا ہے تو انجینئر پیٹرسن اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اسے پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ اٹیک نہ کر سکے۔ کو پائلٹ اپنے تجربہ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاز کو دائیں بائیں گھماتا رہا۔ پائلٹ ڈیوڈ، انجینئر اور کالوے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی میں مصروف تھے۔ انجینئر نے ابھی تک گن کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سامنے کی جانب پکڑ رکھا تھا، اب وہ دونوں شدید زخمی تھے۔ اتنے میں کو پائلٹ ریڈیو کے ذریعے ایمرجنسی اسٹیشن تک اطلاع پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تاکہ قریبی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کروائی جا سکے۔ وہ زمین سے اسے ڈائریکشنز دے رہے تھے کہ اتنے میں ڈیوڈ کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ جیمز ڈکن نے جہاز کو آٹو پائلٹ موڈ پر لگایا اور ان کی مدد کو چل دیا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی تمام ہتھیار کالوے سے دور کر دیے تاکہ وہ دوبارہ اٹیک نہ کر سکے۔ ناظرین، ڈیوڈ اور پیٹرسن اسے پکڑے ہوئے تھے اور اب ڈیوڈ کی جگہ کو پائلٹ نے اسے پکڑا کیونکہ اس کی حالت ان دونوں سے کافی بہتر تھی۔ اب ڈیوڈ نے واپس جا کر جہاز کا کنٹرول سنبھالا اور ایئرپورٹ کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ اس نے اپنی مہارت دکھاتے ہوئے جہاز کو قریبی ایئرپورٹ پر لینڈ کروا لیا، لیکن ابھی تک کالوے اتنے ہی جوش و خروش کے ساتھ اٹیک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ لینڈنگ کے بعد ڈیوڈ نے پلین کا دروازہ کھولا اور باہر پولیس اور ایمبولینس ان کا انتظار کر رہی تھی۔ پولیس کالوے کو اپنے ساتھ لے گئی اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی، جبکہ سٹاف ممبرز کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا اور کوئی جانی نقصان نہ ہوا، لیکن ان کے سروں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں کیونکہ کالوے نے ہتھوڑی کی مدد سے ان کے سر پر وار کیے تھے۔ کئی دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد تینوں ممبرز کو صحیح ہونے کے بعد ان کے گھر بھیج دیا گیا، اور اس طرح ناظرین ان تینوں ممبرز کی بہادری نے پلین کو کریش ہونے سے بچا لیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔